رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر نہیں سکتا جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیں۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے رب کو مان لیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا عَثِيمًا۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک ساعت گھڑی کے برابر ہو جائے گا، ایک ساعت گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاروں کے برابر ہو جائے گی۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا اسے خود ہی فاش کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے سبھی لوگ بخشے جا سکتے ہیں سوائے ایسے شخص کے جو رات کو کوئی گناہ کرے اور اس کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے، لیکن وہ صبح لوگوں کو خود ہی بتاتا پھرے گزشتہ رات میں نے یہ کام کیا۔ جمائی روکنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکیں، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنے طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہاری مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے نے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنا آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے
اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینے چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔